بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدقۃ الفطر اور زکوٰۃ کے درمیان فرق کیا ہے، اس کو سمجھیے۔ دونوں کے درمیان فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ کا جو نصاب ہوتا ہے اس کے اوپر سال کا گزرنا ضروری ہوتا ہے، اور صدقۃ الفطر کا جو نصاب ہوتا ہے اس پر سال کا گزرنا ضروری نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح صدقۃ الفطر کا جو نصاب ہوتا ہے تو وہ مال نامی ہوگا، یعنی بڑھنے والا مال ہوگا، سونا ہے، چاندی ہے، تجارت کا مال ہے۔ لیکن جو صدقۃ الفطر کا نصاب ہے اس کا مال نامی ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ وہ انسان کی ضرورت اصلیہ سے زائد جو بھی چیز ہو، چاہے وہ زائد کپڑے ہیں یا زائد برتن ہیں یا اس طرح گھر میں اور غیر ضروری چیزیں ہیں، ان چیزوں کی قیمت اگر نصاب کے بقدر پہنچ جائے، پرانے تول یعنی 12 گرام کا جب تول ہوتا تھا اس اعتبار سے 7.5 تولے سونا ہو یا 52.5 تولے چاندی ہو، یا ان دونوں میں سے کسی ایک کی قیمت تک رقم پہنچ جائے تو وہ صاحب نصاب ہے۔ تو اگر صدقۃ الفطر میں کسی آدمی کے پاس عید کے دن، عید الفطر کے دن صبح صادق کے بعد اتنی مالیت ہے کہ وہ آدمی صاحب نصاب کہلایا جائے، اس آدمی کے پاس گھر کے ضروری سامان کے علاوہ غیر ضروری سامان جو استعمال میں نہیں آتا ان چیزوں کی بھی قیمت کو جوڑیں گے۔ اگر ان چیزوں کی قیمت 7.5 تولے سونے یا 52.5 تولے چاندی کے برابر پہنچ جائے یا اس کی قیمت تک پہنچ جائے تو پھر اس کے اوپر صدقۃ الفطر واجب ہے۔ عید الفطر کے دن صبح صادق کے بعد صدقۃ الفطر واجب ہوتا ہے۔ گھر کا جو بھی ذمہ دار ہے اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے صدقۃ الفطر ادا کرے، گھر کے اندر جتنے افراد ہیں ان سب کی طرف سے ادا کرے۔ لیکن اگر کوئی کمانے والے ہوں، بیٹے ہوں یا بیٹیاں ہوں، اور وہ اپنی طرف سے ادا کر لے تو وہ ادا ہو جائے گا، لیکن اگر باپ ادا کرنا چاہے، گھر کا جو ذمہ دار ہے ادا کرنا چاہے تو ان کو ہی ادا کرنا چاہیے۔ اگر بچے الگ الگ ہو گئے اور سب الگ الگ صاحب نصاب ہیں تو ان سب کو الگ الگ نکالنا چاہیے۔ ماں باپ اگر الگ رہتے ہیں تو صرف وہ اپنا نکال لیں۔ اور زکوٰۃ کے اندر یہ ہے کہ آدمی 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی کی مالیت رکھتا ہو، یعنی اتنی چیزوں کا وہ مالک ہو یا اتنی مالیت کی رقم اس کے پاس ہو، تو پھر اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے جبکہ سال گزر جائے۔ اور یہ سال انگریزی مہینوں کا سال نہیں بلکہ قمری مہینوں کا، محرم صفر کا جو مہینہ ہے، چاند کا جو مہینہ ہے، اس لحاظ سے سال گزر جائے تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ زکوٰۃ اور صدقۃ الفطر وغیرہ دینا کس کو ہے؟ تو ایک اصول یاد رکھیے کہ آدمی جس سے پیدا ہوا، اپنی اصل، باپ، ماں، اسی طرح سے دادا، دادی، نانا، نانی، پرنانا، پرنانی، اسی طرح سے نیچے جس کو اس نے پیدا کیا، اپنی اولاد کو زکوٰۃ اور صدقۃ الفطر نہیں دے سکتا۔ اور اسی طرح ان کی اولاد یعنی پوتے ہوں، پوتیاں ہوں، نواسے ہوں، نواسیاں ہوں، نیچے تک آپ ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، صدقۃ الفطر نہیں دے سکتے۔ اسی طرح سید خاندان کا کوئی فرد ہو، آپ ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ لیکن اگر میاں بیوی میں سے دونوں میں سے کوئی ایک سید ہو اور دوسرا کسی اور برادری کا ہو تو پھر اس کو دے سکتے ہیں۔ بھائی کو، بہن کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اسی طرح سے چاچا، چاچی، ماما، مامی، ان کی اولاد کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ بہنوئی کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں، سالے کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں، ساس اور سسر کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ تو یہ حضرات آپ کے زکوٰۃ اور صدقات کے رشتہ داروں میں مستحق ہیں۔ ان کے علاوہ
آپ کے گاؤں سماج میں جو غریب ہیں، محتاج ہیں، مسکین ہیں، مسافر ہیں، اسی طرح سے جو مقید ہیں، جیلوں میں بند ہیں اور ان کی رہائی کا کوئی سبب نہیں ہے، کوئی انتظام نہیں ہے، اسی طرح سے جو اللہ کے راستے میں غازی ہیں ان کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ زکوٰۃ دینے کے وقت میں یہ یاد رہے کہ آپ کے صدقۃ الفطر یا زکوٰۃ کسی غیر مستحق کو نہ پہنچ جائے۔ اگر آپ نے کسی ایسے شخص کو دے دیا زکوٰۃ یا صدقۃ الفطر کی رقم جو مستحق نہیں ہے تو آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، نہ آپ کا صدقۃ الفطر ادا ہوگا۔ اسی طرح غیر مسلم کو بھی زکوٰۃ اور صدقۃ الفطر کی رقم نہیں دے سکتے ہیں، اگر آپ نے دے دیا تو وہ ادا نہیں ہوگا۔ تو دینے کے وقت میں ان چیزوں کا خیال رکھیں تاکہ آپ کی زکوٰۃ اور آپ کا صدقۃ الفطر صحیح مستحق تک پہنچ سکے اور آپ کا دینا ادا ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔